اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اولیاء اور اکفاء کا بیان چل رہا ہے۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، پہلے آپ ایک نظر اس عبارت پہ ڈال لیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ إِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ خلافاً للشافعی رحمۃ اللہ علیہ، لہ الاعتبار بالصغیرہ وہذا لأنہا جاہلۃ بأمر النکاح لعدم التجربہ، ولہذا یقبض الاب صداقها بغیر امرها، ولنا انہا حرۃ مخاطبہ فلا یکون للغیر علیہا ولایہ، والولایۃ علی الصغیرہ لقصور عقلها وقد کمل بالبلوغ بدلیل توجہ الخطاب علیہا فصار کالغلام وکالتصرف فی المال، وانما یملک الاب قبض الصداق برضاها دلالۃ، ولہذا لا یملک مع نہیہا۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے میں عبارت کا ترجمہ بیان کروں، پہلے صورت مسئلہ سمجھ لیجئے جو عبارت میں بیان کی گئی ہے۔ احناف کے یہاں باکرہ بالغہ کے ولی کے لیے اس کی اجازت کے بغیر بجبر و اکراہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بالفرض ولی نے ایسا کر دیا، یعنی اپنی باکرہ بالغہ بیٹی کا جبراً نکاح کر دیا، تو یہ نکاح اس بالغہ عورت کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جس طرح سے صغیرہ باکرہ کا نکاح کرنے کی اور جبراً نکاح کرنے کی ولی کو اجازت، کیا حق ہے ولی کو کہ وہ صغیرہ باکرہ کا جبراً نکاح کر دے، ٹھیک اسی طرح سے ولی کو اس بات کا حق ہے کہ باکرہ بالغہ کا نکاح بھی اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر زبردستی کر دے۔ سیدنا امام مالک بھی اسی کے قائل ہیں، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت یہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل صغیرہ پر قیاس کرنا ہے، چونکہ ہمارے یہاں بھی صغیرہ پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے، یعنی اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر، بلکہ اس کی اجازت اور مرضی کے خلاف صغیرہ کا نکاح وہ کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے بالغہ
باکرہ کا بھی جبرن نکاح کرنے کی ولی کو اجازت دیتے ہیں۔ کیوں اجازت دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، ایک عورت جو ہے گھر میں محبوس اور مقید رہتی ہے، اور بالغ ہونے کے بعد بھی تو صغیرہ ہونے کی بنسبت اور بھی پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ اب تو پردہ بھی فرض ہو گیا اس پر، اور اس کے بعد گھر سے نکلنا بھی ممنوع ہو گیا۔ اس لیے جس طرح سے صغیرہ کی ناتجربہ کاری اور نکاح کے معاملات سے عدم واقفیت یہ سبب بنتا ہے ولی کے اس کے جبرن نکاح کرنے کا، اسی طرح سے کبیرہ باکرہ بھی نکاح کے معاملات سے ناآشنا ہوتی ہے کیونکہ ابھی اس کی شادی ہوئی نہیں ہے، اور دیگر دنیاوی معاملات سے بھی ناآشنا ہوتی ہے کیونکہ گھروں میں وہ بھی محبوس رہتی ہے، صغیرہ سے کہیں زیادہ محبوس رہتی ہے، اور اسی لا علمی اور عدم واقفیت کی بنیاد پر اس کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر اس کا والد اس کے مہر پر قبضہ کر سکتا ہے۔ لہذا معاملات نکاح میں لا علمی اور نا تجربہ کاری یہ جیسے صغیرہ میں ہے ویسے ہی کبیرہ میں بھی ہے، صغیرہ باکرہ میں جیسے ویسے کبیرہ باکرہ میں بھی، اس لیے حکم میں بھی دونوں برابر ہوں گی کہ دونوں پر ولی کو ولایت اجبار حاصل رہے گا۔ لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے، ایک عورت جو بالغہ ہے، آزاد ہے نا، تو بالغہ آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کے احکام کی وہ مخاطب بھی ہے اور مکلف بھی ہے، براہ راست مخاطب اور مکلف ہے، اور جب ایسی بات ہے تو کسی غیر کو اس پر ولایت حاصل نہیں ہوگی، اور بالغہ کو صغیرہ پر قیاس کرنا یہ قیاس محل فارغ ہے، اس لیے کہ صغیرہ پر جو ولایت اجبار حاصل ہے ولی کو، اس کی بنیاد صغیرہ کی کم عقلی ہے، لیکن وہی صغیرہ جب بلوغ کی عمر میں پہنچ گئی، بالغ ہو گئی، احکام شرع کی مکلف ہو گئی، اور بالغ ہونے کی وجہ سے اس کی عقل میں جو نقص تھا، کمی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، تو بالکل بالغ لڑکے کی طرح ہو گئی کہ جس طرح بالغ لڑکے پر کسی کو ولایت حاصل نہیں ہوتی، ویسے ہی اس بالغہ حرہ پر بھی کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی۔ اور جس طرح عورت اپنے مال میں تصرف کی مالک و مختار ہے کہ اس کا باپ زبردستی اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اسی طرح سے معاملہ نکاح میں بھی وہ مالک و مختار ہے، تصرف کا اسے حق ہے، ولی اس کا زبردستی کسی سے اس کی مرضی کے خلاف نکاح نہیں کر سکتا۔ اب یہ ایک دلیل جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی قیاس سے، جس قیاس کا خلاصہ یہ تھا کہ باپ بالغہ لڑکی کی لا علمی کی وجہ سے اس کے مہر پر قبضہ نہیں کرتا ہے نا۔ جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بلا اس کی اجازت کے مہر پر قبضہ کر سکتا ہے نا۔ یہ دلیل بنایا کہ قبضہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بالغہ پر ولایت اجبار حاصل ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک باپ بنا لڑکی کی اجازت کے، بالغہ کے اجازت کے، مہر پر قبضہ جو کرتا ہے،
وہ اس کی لا علمی کی بنیاد پر نہیں، قصور عقل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ باپ کا قبضہ یہ جو اس کے مہر پر ہوتا ہے یہ اس کی خاموشی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی خاموشی چونکہ دلالتاً اجازت ہے تو اس کی اجازت کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بھئی پہلے آپ کو بتایا کہ لڑکیاں یہ عموماً حیادار ہوتی ہیں، اور اس حیا کی بنیاد پر اپنے مہر کی رقم جو مل کے یہ بزا کے عوض میں ان کو حاصل ہوتا ہے اس کو وصول کرنے میں براہ راست شرم محسوس کرتی ہیں، اس لیے والد مہر پر قبضہ کر کے تب ان کے حوالے کرتا ہے۔ لہٰذا جب مہر کے قبضے میں دلالتاً رضامندی موجود ہے تو اسے جبر و اکراہ کے لیے تائید میں پیش کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بالغہ لڑکی باپ کو اپنا مہر وصول کرنے سے روک دیتا تب باپ کے لیے اس مہر کی رقم میں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جبرن قبضہ نہیں ہے، یا بالغہ کی جہالت و لا علمی کا دخل نہیں ہے مہر کے قبضہ کرنے میں، بلکہ دخل بالغہ کی اجازت کا ہے، بھلے یہ اجازت صراحتاً نہیں ہوتی، دلالتاً ہوتی ہے، عرفاً ہوتی ہے۔ اس لیے اس پر قیاس کر کے بالغہ پر ولایت جبر آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔